ہر نقص و عیب سے مبرہ، عالم علم لدنی امام پیدا ہوتا ہے۔ یہ کوئی پروگرام نہیں تھا، یہ روز کی جو کبھی کبھار، روز تو نہیں کہنا چاہیے، کبھی کبھار جو مجھے خیال چڑھ جاتا ہے، آج یہ خوشی کا سما دیکھ کر اور خوشنما ماحول کو دیکھ کر ذرا تھوڑی میری طبیعت میں بھی چہل آ گئی۔ یکدم مجھے خیال ہی نہیں آیا تھا کہ سچی بات بتاؤں بابا، یعنی یہاں دیکھ کر پتہ چلا کہ آج امام کی ولادت ہے۔ یعنی پہلے تو خیال ہوتا تھا، لیکن پھر انسان بھول جاتا ہے اور اس ماحول کو دیکھ کر۔ تو بہرحال آپ لوگوں کو مولا جو ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام باب الحوائج کی ولادت باسعادت کی مبارک ہو۔ مولا باب الحوائج کے صدقے سے ہمارے دین دنیا کے حاجات پورے فرمائے، ہماری مشکلات آسان فرمائے، ہمارے دین دنیا کے امور درست فرماوے۔ جن مومنین نے اللہ کے گھر کو سجایا ہے اور خوشگوار اور خوشنما ماحول بنایا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عنایت فرماوے، دین دنیا کی خوشیاں عنایت فرماوے۔ تو لہٰذا اس سلسلے میں کچھ تفصیل کے ساتھ تو عرض نہیں کر سکتا ہے میں کہ مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام باب الحوائج ہیں، میرے ذہن میں ہے لیکن اب وہ چونکہ پروگرام نہیں دیا کہ آپ آمادہ نہیں ہوں گے کہ کچھ دیر کے لیے، تو لہٰذا میں وہ کچھ زیادہ بیان نہیں کر سکتا، بس صرف ایک باب الحوائج کے عنوان سے ایک عمل آپ کو میں سناتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی آپ اس کو پر عمل کریں گے تو باب الحوائج کے صدقے سے اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت براری فرمائے گا۔ میں نے دیے کہ خدایا اگر تو نے میری یہ حاجت پوری کر دی، رام کے نام پر علی محمد و آل محمد، کم از کم ویسے 14,000 مرتبہ بھی لکھے، 14,000 مرتبہ پڑھوں گا اگر، لیکن کم از کم 1400 مرتبہ، 14 تسبیحہ نہ، کیا پتہ آپ کی تسبیح جو ہے وہ 90 دانے کی ہے کہ 95 دانے کی ہے یا 99 دانے کی ہے، نہ وہ اگر 100 دانے کیا تو سبحان اللہ، یہ آپ کے 1400 مرتبہ جو ہے میں درود پڑھوں گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری ہوگی۔ اس پر بزرگوں نے بھی اپنے تجربے کا لکھا ہے اور بندے حقیر کا بھی اس پر تجربہ ہے، عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ ہادی عنایت فرمائے ہیں جو باب الحوائج ہیں، ان کے نام پر صلوات۔ علی ابن یقطین نے خط لکھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو، یہ پوشیدہ طور پر مومنین کی جو ہے ترجمانی کرتا تھا، سرکاری ذرائع کے ذریعہ جو ہے بھیج کے مومنین کو جواب منگوا دیتا تھا۔ تو لہذا مومنین نے آ کر کہا کہ بھئی ہمارے یہ جواب منگوا دیں۔ علی ابن یقطین نے خط لکھا مولا کو کہ مولا ہماری جماعت میں یعنی مومنین کے اندر اختلاف ہوا ہے کہ تمام اعضائے وضو اوپر سے نیچے کو دھوئے جاتے ہیں اور سر کا مسح بھی اوپر سے نیچے کو کیا جاتا ہے۔ یہ اختلاف اس میں ہوا ہے کہ پاؤں کا مسح اوپر سے نیچے کو ہے یا نیچے سے انگلیوں سے اوپر کو ہے۔
ارشاد فرمائی، جواب آیا کہ علی ابن یقطین جب میرا خط پہنچے تو فوراً، جس کو استاد صاحب امیڈیٹلی کہتے ہیں، جی فوراً جو ہے 3 مرتبہ ہاتھ دو، 3 مرتبہ کلی کر، 3 مرتبہ ناک میں پانی دے، 3 مرتبہ چہرے کو دھو، 3 مرتبہ دایاں ہاتھ دھو، 3 مرتبہ بایاں ہاتھ دو، پورے سر کا مسح کر اور پاؤں دھو۔ یہ جواب ہے۔ آپ کو خدا تعالیٰ جزائے خیر دے کہ آپ نے جزا سبحان اللہ کہہ دیا ہے نا، ورنہ تو دو لوگوں کے دل میں تو یہ کیا، ہاں امام کا فرمان ہے، خوشی سے سن لو، لیکن یہ ہے کہ بات ختم یہاں پر نہیں ہوئی، نتیجہ آئے گا تو پھر آپ مزید مچل جائیں گے۔ صلوات پہلے تو ذرا تھوڑا سا تاریخ میں نے پڑھا ہے کہ ذرا تھوڑا سا چکرایا، یہ کیا، میں پوچھا کیا تھے، جواب کیا، یہ کیا ہو گیا، یہ کہتے مار کے وضو آ گیا، تو کہنے لگا نہیں اے بندے دا پتر بنائے، یہ کیا، یہ تیرے مولا کی تحریر ہے، تیرے مولا کے دستخط مہر ہے، وہ جانے انہی نے تو کہا تھا پہلے، آپ بھی وہی فرما رہے ہیں، بس حکم مولا ادہما اولا، ہاں چلو جی شروع کر دیا۔ کئی دن کے بعد دق الباب ہوتا ہے اور خط آتا ہے مولا کا، ہاں کہ جس میں لکھا ہے علی ابن یقطین خطرہ ٹل گیا، علی ابن یقطین خطرہ ٹل گیا، فتوضأ کما امرک اللہ، اب سے اسی طرح وضو کر جس طرح اللہ کا تجھے حکم ہے۔ اسی طرح یعنی اسی طرح جیسے کرتے ہو ویسے وضو کر، اور تیرے سوال کا جواب یہ ہے کہ پاؤں کا مسح انگلیوں سے گھٹے کی طرف ہے۔ ہوا کیا تھا کہ پہلے بھی کئی مرتبہ ہو چکا تھا، لیکن اب کے مرتبہ جو ہے سب نے علماء نے شکایت کی، اے ہارون تو نے ایک شیعہ کو اپنا وزیر اعظم رکھا ہوا ہے، اس نے کہا نہیں پہلے بھی تم نے چکر چلایا تھا، پہلے بھی ایک شکایت ہوئی تھی جو غلط ثابت ہوئی تھی، آپ کو پتہ ہے سونے پر بار دن غلط ثابت ہوئی تھی اور شکایت کرنے والی کی گردن اڑا دی گئی تھی، غلط ثابت ہونے پر وہ جو ہے ثابت ہو گیا، اب سب مان گئے۔ یہ کیا ہوئی، میں تو ہلا جو ہے وہ جو یہ خلاتے یہ تو میں دے آیا تھا، یہ یہاں کیسے موجود ہے، اب کیسے، میں تو وہاں دے آیا تھا، اب وہ شکایت کرنے والے جو کہ میں دے، اب وہ ادھر موجود ہے، اب ہارون کیسے مانے، میں کہا اچھا تم سازش تو مت لگا کے گردن اڑا دو، ہماری سٹیٹ کا دشمن ہے، بغاوت کرنے چاہتا ہے، غدار۔ اب ذرا شکایت، ہارون نے کہا بھائی نہیں، بس
میں جب تک آپ خود نہ دیکھوں گا اس وقت نہیں مانوں گا۔ لہذا اس نے یہ ترکیب سوچی کہ میں دیکھوں گا کہ علی ابن یقین وضو ہماری طرح کرتا ہے یا آل رسول کی طرح کرتا ہے۔ لہذا اس نے اپنے محل کی ایک کھڑکی سے چھپ کر جو ہے دیکھنا چاہا کہ اب ٹائم پر جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے، لہذا جو ہے دیوار سے دیکھا، علی ابن یقین اٹھا، آفتاب اٹھایا اور وضو اسی طرح کیا جس طرح کے مارکا کرتے ہیں بھائی، ہاں؟ اس کا دل کھل گیا، انہوں نے کہ ان کی ایسی تیسی، یہ لگے ہوئے نہیں میری سٹیر کے دشمن۔ ایمان بلایا، سارے کے سرکاری قادر خدا سارے ایسے تیسے سارے سب کٹھے ہوئے اور سٹیکلی حکم جاری کیا کہ خبردار، میں نے خود دیکھا ہے، آج کے بعد جس کسی نے بھی کسی نے زبان درازی کی اس کی زبان کھینچ دوں گا، اس کی گردن اڑا دوں گا، خبردار۔ ادھر سے اعلان ہوا، ادھر سے دک الباب ہوا۔ ادھر سے دک الباب ہوا، علی ابن یقین خطرہ ٹل گیا۔ ایسے امام ہوئے، قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اے بندو عمل کرو، لیکن یاد رکھو کہ یقیناً خدا تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے اور اس کا رسول دیکھ رہا ہے اور المومنون دیکھ رہے ہیں، یعنی تمہارے امام دیکھ رہے ہیں۔ لہذا یہ ہمارا یقین ہے اور آپ کا یقین ہے کہ ہمارے امام زمانہ ہمارے اعمال کے گواہ ہیں، ہمارے اعمال کے گواہ ہیں۔ لہذا جب ہم حلف اٹھاتے ہیں، یہ الفاظ پڑھتے ہیں، ادا کرتے ہیں، میں امام زمانہ کے روبرو عہد کرتا ہوں کہ میں یہ کروں گا اور یہ نہ کروں گا، روبرو، یعنی میں امام کو تو نہیں دیکھ رہا مگر امام مجھے دیکھ رہے ہیں، صرف مجھے نہیں ہم سب کو دیکھ رہے ہیں۔ جو امام کی اس شان پر صلوات، یہ کسی مومن نے اپنے پریشانی کی رفع ہونے کے لیے تبرک بھیجا ہے، دعا ہے کہ خدا بند کریم اس تبرک کو اپنی درگاہ میں قبول فرماوے اور اس خوشی کے سما کو بھی قبول فرماوے، اور بندہ حقیر نے جو مولا کی شان میں، آل محمد کی شان میں دو چار جملے عرض کیے ہیں، اس کو اپنی درگاہ میں قبول فرماوے۔ اور یہ جو ہم نے نماز وحشت پڑھی ہے، اس کا ثواب، ان چند جملوں کا ثواب جو ہے اپنی درگاہ میں قبولیت کے بعد جناب قبلہ مرحوم مولانا محمد علی فاضل نبر اللہ مرکزی کی روح اقدس کو ایصال۔ خداوند کریم آج کی رات کی خوشی میں مولانا صاحب کے درجات عالی و تعالی فرما، خداوند کریم ان کے پسماندگان کو صبر جمیل جزیل عنایت فرما، ملت کو ان کا نعم البدل عنایت فرما۔ خداوند کریم مذہب اہل بیت کے علماء کی زندگانیاں دراز فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ خداوند کریم آج کے صدقے سے جو مومنین بدحال ہیں، پریشان ہیں، خاص کر جو مومن تبرک بھیج کر اپنی پریشانی کا ذکر کیا ہے کہ میری پریشانی دور ہو، خداوندہ اس کی پریشانی، بدحالی، تنگ دستی، ٹینشن دور ہو، اس کو خوشحالی نصیب ہو، اور اس کو جو حاجت درپیش ہے وہ پوری ہو جائے۔ اور کئی سارے نوجوان خداوند کریم بے روزگار ہیں، اعلیٰ کوالیفائڈ ہونے کے باوجود ان کو کوئی روزگار نہیں ہے، مہربان اللہ بحق محمد علی محمد علیہ السلام ان کو روزگار عنایت فرما، باب الحوائج کے صدقے سے ان کی پریشانی بدحالی دور فرما، بیماروں کو شفا عنایت فرما۔ مولانا کاظم الحیدری صاحب کی والدہ صاحبہ کو شفا کامل صحت عاجلہ عنایت فرما۔ خداوند کریم میری بیٹیاں بیمار ہیں، صدقہ محمد وآل محمد علیہ السلام کو
ان کو شفا عنایت فرما۔ مہربان اللہ تو اپنا لطف و کرم عنایت فرما۔ دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت علیہ السلام، دشمنان پاکستان کو ناکام و نامراد فرما۔ موالیان اہل بیت کو، حقداران آل محمد کو، آل محمد کی خوشیوں میں خوشی منانے والوں کو، ان کے غموں میں غمی منانے والوں کو دین دنیا کی بھلائی عنایت فرما۔ خداوند کریم، دین دنیا کی بھلائی ایک بہترین صورت یہی ہے جو ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ہماری سرکار کے ظہور ہے۔ مہربانی لطف فرما، ہماری سرکار کے ظہور میں تعجیل فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات۔